بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور آزماتے رہو یتیموں کو، یعنی سدھاتے رہو یتیموں کو، حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب تک پہنچے وہ نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر آنستم تم دیکھو ان میں رشدًا ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو حوالے کر دو ان کو ان کا مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کا مال اسراف کر کے، ضرورت سے زیادہ، وبداراً، اور جلدی، حاجت سے پہلے، ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے نہ ہو جائے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی غنی ہو، مالدار ہو، حاجت نہ ہو جس کو، فلیستعفف، تو اس سے چاہیے کہ وہ بچتا رہے۔ کس چیز سے بچتا رہے؟ یتیم کا مال کھانے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو فقیر، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بس چاہیے کہ وہ کھا لے یتیم کا مال، لیکن بالمعروف، دستور کے موافق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب حوالے کر دو تم ان کو ان کا مال، تو گواہ بنا لو اس پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کو۔ اس آیت میں یتیم کے مال کے بارے میں ہی ذکر فرمایا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کب کیا جائے۔ وابتلوا الیتامی، یتیموں کو سدھاتے رہو، آزماتے رہو، پرکھتے رہو، کب تک؟ حتی اذا بلغوا النکاح، بلوغ، بالغ ہونے کے وقت تک۔ پھر بلوغ کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد، اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ بوجھ اور حفاظت، انتظام مال کا سلیقہ آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی جب ان میں سمجھ بوجھ آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ آگے فرمایا کہ ان کا مال نہ کھاؤ تم حاجت سے پہلے، اسراف کرتے ہوئے، جلدی جلدی، یہ کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، بڑے ہو کر ہم سے لے نہ لیں۔ تو یتیموں کو آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت اور معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، ان کو طریقہ کار بتایا جائے۔ اس سے معلوم ہو کہ نابالغ کی جو بیع اور شرع ہے، خریدنا اور بیچنا، یہ جو ہے یہ اس کے ولی کی اجازت سے ہو رہی ہے اور یہ درست ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 25 برس کی عمر تک انتظار کرو۔ اس درمیان میں جب بھی اس کو سمجھ آ جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال میں تو ہر حال میں ہی اس کا مال اس کو دے دو، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آگے بتا دیا کہ یتیم کے مال کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا منع ہے، اسرافاً۔ مثلاً 1000 کی جگہ 2000 روپے خرچ کرائے اس کے، یہ بھی منع ہے۔ 1 پیسے کی جگہ 2 پیسے خرچ کروا دے، یہ منع ہے۔ اور اس بات سے گھبرا کے خرچ کرے کہ یتیم بڑے ہو کر اپنا مال ہم سے لے لیں گے، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، گھبرا کے خرچ زیادہ کرے کہ بڑے ہو کے لے لیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت اور بروقت ضرورت صرف کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی یتیم کا مال اپنے خرچے میں نہ لائے، یتیم کی پرورش کرنے میں لگائے۔ لیکن اگر جو بھی خرچ کر رہا ہے، جو بھی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، وہ مالدار ہے تو وہ خوب بچتا رہے، یتیم کا مال استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر
وہ فقیر ہے، محتاج ہے، وہ خود بے کس ہے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن اگر وہ خود جو ہے غنی کو تو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں، یہ مسئلہ یہاں حل ہوا۔ لیکن اگر جب کسی بچے کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے سامنے یتیم کا مال لکھ لے، امانت دار کو سونپ دے، جب یتیم بالغ ہوشیار ہو جائے تو اس تحریر کے مطابق اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اور جو کچھ ہوا ہو اس کو سمجھا دے کہ یہ اس میں سے خرچ ہوا تھا، اور جو کچھ یتیم کے حوالے کیا جائے اس پہ بھی گواہوں کو بلائے اور گواہ جو ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر گواہ مقرر کر لو۔ تو یہی بتایا گیا اس آیت میں کہ گواہوں کو، شاہدوں کو دکھلا کر حوالے کرو، شاید کسی وقت اختلاف پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، حساب سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس کو کسی حسابی شہادت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں سہولت اور صفائی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے ہی مقرر فرمائی۔ تو جاننا چاہیے کہ یتیم کا مال لینے دینے کے وقت گواہ کرنا، اس کو لکھ لینا، یہ مستحب ہے۔ اور جو شخص بھی محتاج ہو تو وہ دستور کے موافق کھا سکتے ہیں، یعنی بہت تھوڑا بقدر ضرورت، اور وہ پھر بعد میں بتا دے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، رجال کے لیے، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان جو والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور قرابت دار، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب حصہ ہے جو چھوڑ جائیں، والدین، والدانی سے مراد ماں باپ، والاقربون قرابت والے، والاقربون قرابت والے، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت ہو، تھوڑا ہو قل او کثر یا بہت ہو، نصیبا مفروضا حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وراثت کے متعلق جو مرد اور عورت کے حصے مقرر کیے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں میراث نہیں دیتے تھے، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی، صرف مردوں کو جو بڑے ہوں اور دشمنوں سے مقاتلے کے کام کرنے ہوں ان کو وہ وارث سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال میں سے جو مال متروکہ ہے، متروکہ یعنی ترکے میں جو مال چھوڑا ہے، اس میں سے مردوں یعنی بیٹوں کو، خواہ وہ بچے ہوں جوان ہوں، ان کا حصہ ملے گا، اور عورتیں یعنی بیٹیوں کو، بالغ ہوں نابالغ ہوں، ماں باپ وغیرہ اقارب کے ترکے میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا، اور یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ اس سے اہل جاہلیت کی جو مذموم رسم تھی اس کا بھی انکار ہو گیا، اس کا بھی ابطال ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گئی، اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کی حق تلفی کو روک دیا۔ اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر اور تعین بالاجمال بتایا گیا ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے آئندہ رکوع میں پڑھتے رہیں گے، وارثوں کے حصے کی تفصیل میں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حضر القسمت حاضر ہوں تقسیم کے وقت،
اول القربہ رشتہ دار، والیتامہ یتیم، والمساکین محتاج، فارزقوہم منہ تو ان کو بھی کچھ کھلا دو اس میں سے، وقولوا لہم اور کہو ان کو کہہ دو، قولا معروفا معروف بات، ولیخشى الذین اور چاہیے کہ ڈریں اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا تو اندیشہ کریں ڈرتے رہیں، علیہم کہ ان کا بھی ایسا ہی حال نہ ہو، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی ان کا حال نہ ہو جائے، ولیتقوا اللہ اور اللہ سے چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ، ولیقولوا قولا سدیدا اور کہیں اور چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات، قولا سدیدا سیدھی بات، سچی بات، کھری بات، ان الذین یأکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور عنقریب وہ داخل ہوں گے، ڈالے جائیں گے آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ تقسیم میراث کے وقت جو غیر ورثہ ہیں، جو وارث نہیں ہیں، جن کا ترکے میں حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو دیکھیں جب جو غیر ورثہ ہیں جن کا حصہ ہی نہیں، ان کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرما کر ان کے بارے میں حسن سلوک کا بتایا کہ فارزقوہم منہ ان کو بھی کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرو۔ تو جو میت کی اولاد ہے، یعنی اگر باپ فوت ہوا ہے، جو بچے ہیں چاہے وہ بالغ ہو نابالغ ہو، وہ یتیم ہیں، تو ان کا اللہ نے کتنا زیادہ جو ہے بتایا کہ ان کے کتنا تحفظ کیا جائے، ان کے مال کی کتنی حفاظت کی جائے، ان کا مال جو ہے اس میں اس طرح سے ظلم اور زیادتی کے بدلے ان کا مال جو ہے کم نہ کیا جائے، یا ایسا نہ کیا جائے کہ خود اس پر قبضہ جما لیا جائے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا کہ تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبے کے لوگ جمع ہوں کہ میراث تقسیم کے وقت، تو جو رشتہ دار ایسے ہیں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا، غیر ورثہ ہیں، یا جو یتیم اور محتاج ہوں، تو ان کو بھی کچھ کھلا کر رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکے میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو، یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔ اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کرو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے بھی وصیت میں نہیں کہا، وصیت نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ابتدائی صورت میں بیان ہو چکا کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں، اور یتیم اور مسکین بھی، اور جو قریب یتیم اور یا مسکین بھی ہیں تو ان کی بھی رعایت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تقسیم میراث کے وقت جب میراث کو تقسیم کیا جا رہا ہو تو ان کو حتی الوسع جتنی بھی گنجائش ہو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے وہ محروم نہ رہیں۔ آگے فرما دیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ جو چھوڑیں اپنے پیچھے اور کمزور اولاد، تو وہ بھی ڈرتے رہیں کہ کہیں ان کا بھی حال ایسا نہ ہو۔ یعنی ایک شخص جو بھی میت کا مال وغیرہ ترکہ تقسیم کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ جب کل کو میں مر جاؤں اور میری اولاد جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو جو میں آج کسی اور کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی سچی بات کہنی چاہیے، صاف بات۔ یہ ارشاد اصل میں تو یتیموں کے جو ولی اور وصی ہیں ان کے لیے، یعنی یتیم
جو بچے ہیں ان کا مال جن کے بھی پاس ہے ان کے لیے ہے۔ درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس میں خیال رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ نہ کیا جائے، ایسا ہی تم کو بھی چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلم و زیادتی سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ داخل ہوں گے، وہ ڈالے جائیں گے سعیرا، دوزخ میں۔ یتیم کے مال میں خیانت پر شدید وعید نازل ہوئی اس آیت میں۔ پچھلی آیت میں یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کا حکم تھا کہ ان کے مال میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب آخر میں جو ہے یتیم کے مال میں خیانت کرنے پر وعید، شدید وعید بیان فرما کر اس حکم کو خوب موقت کر دیا، یعنی تاکید بتا دی کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یعنی اس کھانے کا یہ انجام ہوگا کہ وہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ Subscribe Sukuni Kalp.